تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور ابھی دیکھیں میں کوئی بات کی ہے، میری کو پرانی ویڈیو اٹھا کے اس کو ٹویٹر پہ ڈال کے، وہ ایک قبر پرست صحافی ہے خان صاحب کے دور کے اندر، مجھے بھی اپروچ کیا گیا، ٹھیک ہے، تو میں نے ان کی کسی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کسی عہدے کو ایکسیپٹ نہیں کیا. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہم جب بھی بولتے ہیں ملک کے درد میں بول رہے ہوتے ہیں. خان صاحب نے اب جو بیانیہ اڈاپٹ کیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بیانیہ ان کا غلط تھا جب وہ نیب کے ساتھ مل کے مخالفین کو جیلوں میں ڈال رہے تھے. اب میں نے خان صاحب کو کہا کہ فضل الرحمان کے پاس آپ تعزیت کے لیے بندہ بھیجیں، پوری زندگی اس کو آپ گالیاں دیتے رہے، آپ نے آپ بندے بھیج دیے. خان صاحب نے، یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا، اپنی زندگی میں ایک بات پہ صرف یو ٹرن نہیں لیا، اور وہ یہ ہے کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. ہم سب دعا کرتے ہیں اجتماعی کہ اللہ کرے کہ وہ اس پہ یو ٹرن نہ لیں. باقی اللہ کے فضل سے کوئی ایک بات بھی نہیں جس میں انہوں نے یو ٹرن نہ لیا ہو، ہر بات پہ یو ٹرن لیتے ہیں. یہ دعا کریں کہ یہ آخری ان کی خیر باقی ہے ان کے جسم میں، یہ ان کی قبر تک خیر ان کے ساتھ جائے گی، کہیں وہ باہر نہ چلے جائیں نواز شریف کی طرح. ٹھیک ہے، تو پھر طے ہو گیا کہ وہ پھر باقیوں سے اس معاملے میں تو بہتر ہے، ملک چھوڑ کے نہیں بھاگے. میرے بھائی کیوں نہیں بہتر؟ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ ولی اللہ ہے جس طرح پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں نے مشہور کر دیا ہے، اور اس کو ایک مذہبی پیشوا بنا کے پیش کر رہے ہیں، ایک کریکٹر والا انسان پیش کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ توشہ خانہ سے لے کے اور فرح گوگی سے لے کے اور ملک ریاض سے لے کے، یہ ساری چیزیں اب عوام کے سامنے آ گئی ہیں، اور اب وہ فیض حمید کے جو کیسز لگنے شروع ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہاں اندھوں میں کانا ہے، یہ اندھوں میں کانا ہے. باقی نہ یہ مذہبی پیشوا ہے، نہ یہ کریکٹر والا انسان ہے کہ آپ اسے مذہبی پیشوا بنائیں، نہ اس کا اور میرا کوئی کمپیریزن بنتا ہے کہ میرے سٹوڈنٹ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں. بھائی نہیں، اللہ کے بندوں چھوڑ دو. مجھے تو ان کی پرسنل باتیں بھی پتہ ہیں، لیکن میں پرسنل تو کسی مولوی کی بھی بات کبھی ہائی لائٹ نہیں کرتا، چاہے جائے کہ میں ایک پولیٹیکل لیڈر کی کروں گا. بس میں یہ اپنے بچوں کو یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان لوگوں کو آپ آئیڈیلائز نہ کریں. راہ بہتری ہو تو میں نے جمیل فاروقی کی پوڈ کاسٹ میں بھی کہا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ بات ہے. لیکن مجھے اس بات کا ہمیشہ دکھ رہے گا کہ خان صاحب نے جب ان کے سر سے پانی گزر گیا پھر ان کو یہ یاد آیا کہ میں نے یہ کرنا ہے. انہوں نے خود وہ ایک اور بات بھی، باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے رہے تھے، میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ کسی فوجی کو ایکسٹینشن نہ دیں، فوج کا ادارہ برباد ہو جائے گا. اب خان صاحب کہتے ہیں میری غلطی تھی. تو خان صاحب کی غلطیوں کی ایک لسٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ غلطیاں اگر پی ٹی اے والے نہیں مانتے اور کہتے ہیں خان ادھر بھی درست تھا، خان ادھر بھی درست ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اسے منی پیغمبر ڈکلیئر کر دیا. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور ابھی دیکھیں میں کوئی بات کی ہے، میری کو پرانی ویڈیو اٹھا کے اس کو ٹویٹر پہ ڈال کے، وہ ایک قبر پرست صحافی ہے، میں نام نہیں لیتا پھر بالکل پرسنل ہو جائے گا، چھوٹو، وہ چھوٹو جو قبر پرست ایک صحافی ہے پی ٹی آئی کا، ٹھیک ہے، جو ایک اس فرقے سے تعلق رکھتا ہے جو مردوں کو پکارتے ہیں مدد کے لیے. اس نے میرے خلاف ایک ٹویٹ چلائی کہ جی انجینئر صاحب کو لگتا ہے کسی نے نوکری پہ رکھ لیا. یہ وہ لوگ جو خود فیض حمید کی نوکری کرتے رہے، ٹھیک ہے جی، ان لوگوں نے مجھے یہ کہنا ہے، میں نے تو تم لوگوں کو چھوڑا 2014 میں کنٹینر پہ ان کی نوکری کرنے کی وجہ سے تھا، تو مجھے تم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں سکھاؤ گے، ٹھیک ہے. جو فیض حمید کی تنخواہوں میں پلتے رہے یہ سارے صحافی اور یوٹیوبرز، یہ آج ہمیں آگے بتائیں گے اور میرے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں. ایک بندے نے ایک ٹرینڈ چلایا کہ جی انجینئر صاحب نے کوئی عہدہ قبول کر لیا ہے. وہ لوگ جو خود ان کے عہدے قبول کرتے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں بھائی مائی فٹ، کوئی بڑے سے بڑا عہدہ. میں ان کے دور کے اندر، خان صاحب کے دور کے اندر مجھے بھی اپروچ کیا گیا، ٹھیک ہے، تو میں نے ان کی کسی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کسی عہدے کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اب تو میں نے کیوں کرنا ہے؟ میں تو کبھی بھی اس سسٹم کا اہل کار نہیں بنوں گا جس میں مجھے یہ بو بھی آ جائے کہ اس کام کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. جس طرح میں اپنی توحید میں اور اہل بیت کے دفاع میں خالص ہوں نا، اس طرح یہ میرے جینز میں ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار نہیں بنوں گا کبھی بھی. جو بھٹو بھی بن گیا، جو نواز شریف بھی بن گیا، جو بے نظیر بھی بنی اور عمران خان بھی بن گیا، ٹھیک، میرے جینز میں ہے یہ. میری ذاتی زندگی تو میں کیمرے میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا، مجھے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں، میرے بارے میں کچھ سوچے بھی نہ کہ میں ان کا اعلی کار بنوں گا، اگرچہ مجھے آفر ہوئی کافی دفعہ.
شروع میں، لیکن جب ان کو میری طبیعت کا پتا چلا کہ میری حضرت عمر والی طبیعت ہے تو اب تو کوئی اشارے سے بھی میرے ساتھ بات نہیں کرتا، سیدھی میں شٹ اپ کال دے دیتا ہوں.